بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں FM 786 علاج بالغذا۔ میں حافظ افتخار ہوں۔ جب غذائیں اور زمینیں ہی برباد ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ کراچی میں بارش کے پانی نے زندگی عذاب بنا دی۔ بجلی کے کرنٹ لگنے سے کئی قیمتی جانیں زندگی کی بازی ہار گئیں۔ کراچی میں مرکزی شاہراہوں سے پانی نہیں نکالا جا سکا۔ رات گئے کراچی میں بارش نے پھر سے تباہی مچا دی۔ سیلاب میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے جناب وزیر اعظم صاحب نے فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خطرناک جگہوں پر ہوٹل بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو خدا دنیا و آخرت میں ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ بنیر میں سیلاب متاثرین کو چیک تقسیم کیے گئے۔ دنیا بھر کے ایکسپرٹ نے بھی پاکستان کے لیے وارننگ جاری کر دی ہے۔ مثلاً بادل کا پھٹنا، جو کہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اتنی زیادہ بارش کیسے آ گئی، یعنی بارش کے کوئی آثار نظر نہیں آئے، لیکن پھر بھی بارش بہت زیادہ آ گئی کہ سیلاب آ گیا اور سیلاب سے بچنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ امیر غریب سب کے سب سیلاب سے متاثر ہو گئے۔ یاد رہے، بادل کا پھٹنا ایک ایسا عمل ہے جس کو ایکسٹریم کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اچانک بادل پھٹ جاتے ہیں اور محکمہ موسمیات کو بھی کسی قسم کی وارننگ جاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اس میں 35 سے 40 منٹ کے اندر 100 ملی میٹر تک بارش ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہر طرف پانی ہی پانی بھر جاتا ہے اور بہت زیادہ تباہی بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی آفات سے بچنے کے لیے کوئی بندوبست بھی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان، سکردو، کشمیر، ایون کہ پنجاب بھی متاثر ہو رہا ہے۔ ناظرین یاد رکھیں، جس زمین پر بار بار سیلاب آتے ہیں وہاں اجناس کا پیدا ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ سبزیوں کا وہ ذائقہ بھی نہیں رہتا، یہاں تک کہ قدرتی غذاؤں کا سائز بھی کم ہو جانا شروع ہو جاتا ہے۔ جگہ جگہ سے درختوں کو تو ہم نے کاٹ دیا ہے، لیکن ہم نے ان درختوں کو نہیں کاٹا بلکہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔ درختوں کا موجود ہونا سیلاب کو روکنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ 77 سال ہو گئے ہمیں ایک الگ ریاست ملے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک سرزمین تو دی ہے، لیکن حکمران مخلص اور درد دل رکھنے والے نہیں دیے۔ ان لوگوں کو صرف اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کی فکر لگی رہتی ہے، باقی ساری عوام مرے یا جیے ان کو اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں۔ گاؤں کے گاؤں صفحۂ ہستی سے مٹ گئے۔ صرف ایک ہی گھنٹے میں پانی اور پتھروں کے سیلاب نے صوابی کا نقشہ ہی بدل دیا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان اور عوام کو ہر طرح کی آفتوں سے محفوظ رکھے۔ تو دوستو، ہماری ویڈیوز قدرتی غذاؤں کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن اگر قدرتی غذائیں ہی نہ مل سکیں تو پھر علاج بالغذا کیسے ہوگا؟ تو ناظرین، اب ہم سب کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مل کر سیلاب سے متاثرین لوگوں کی ہر طرح سے مدد کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔